وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مختلف طرح کے باغات پیدا کیے، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، کھجور پیدا کیے، کھجور کے باغات، کھیتیاں پیدا کیں جن کے ذائقے مختلف ہیں، اور والزیتون والرمان، زیتون پیدا کیا اس نے۔ اب دیکھو مٹی، گوبر، کھاد، پانی کے ملاپ سے تیل کتنا بہترین پیدا ہو رہا ہے اس کی ٹہنیوں کے اندر اور پھل کے اندر، حالانکہ زمین سے تیل نکالنے کے لیے کتنے 100 کلومیٹر نیچے جانا پڑتا ہے، پھر جا کے تیل نکلتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے درخت کے اندر تیل پیدا کر دیتے ہیں، اور کتنا بہترین تیل صحت کے لیے۔ والرمان، فرمایا انار پیدا کیا۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا تھا انظروا الی ثمرہ، ذرا اس کے پھلنے کو تو، اور پھل کو تو دیکھو، اور اس کے پکنے کے منظر کو تو دیکھو۔ یہ کیا آٹومیٹک ہو رہا ہے بھائی؟ کون دنیا کا بے وقوف ہے جو یہ کہے گا کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو رمضان تھا، یہ مائک کی آواز تھوڑی کنٹرول کریں، گونج رہی ہے بہت زیادہ، اس کو کم کریں تھوڑا سا۔ رمضان کا مہینہ تھا، آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہو اور راستے میں افطار کا ٹائم ہو گیا، مجبوری میں آپ نے سائیڈ پہ گاڑی روکی۔ اب اس وقت آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولو۔ پکوڑے۔ اس وقت آپ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ میری تو ضرورت پکوڑے ہیں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ پکوڑا جو ہے نا وہ افطاری کا رکن ہے بر صغیر میں، اس کے بغیر افطاری نہیں ہوتی۔ پکوڑے کے ساتھ چٹنی ہونا بھی ضروری ہے۔ میری اپنا افطاری کا معمول یہ ہے، کچھ بھی نہ ہو مجھے پکوڑوں کی پلیٹ بھر کے کھلا دو، میں کھا لوں گا، لیکن اگر پکوڑا نہیں ہے تو میں پھر اس افطاری کو افطاری نہیں مانتا۔ اب آپ لوگ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو افطاری میں آپ نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، بالکل روڈ میں، صحرا میں، آپ عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے افطاری، آپ نے دیکھا ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر نیمبو کا شربت، اگر میں شربت پیتا بھی ہوں تو نیمبو کا، لیمن ڈال کے، ورنہ نہیں، ورنہ وہ سنی ٹن ٹناٹن بن جاتا ہے نا آدمی میٹھا پی کے، تو لیمن سے تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی سب سے میں اپنی مثال دیتا ہوں نا بار بار، جب مجھے اپنی چیزیں ہی پیش کرنی ہیں تو پھر آپ کو روڈ پہ لے کر کیوں آؤں میں؟ پھر میں ہی روڈ پہ آ جاؤں۔ تو میں نے گاڑی روڈ پہ لگائی، مجھے لگ رہی ہے سنی ٹن ٹناٹن والی بھوک، ٹھیک ہے، مجھے سنی ٹن ٹناٹن والی کیا ہوتا ہے نا، میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن، تو مجھے ٹن ٹناٹن قسم کی بھوک لگ رہی ہے جو سب کو لگتی ہے افطاری میں، اور مجھے چاہیے لیمن کا شربت، اور مجھے چاہیے پودینے کی چٹنی اور پکوڑے، یہ لوازمات۔ اس کے علاوہ کھجور تو وہ تو بہت زبردست چیز ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور پکوڑوں کی پوری پلیٹ رکھی ہوئی ہے، اور لہسن کی چٹنی پودینے والی، اور تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک ہی تیر سے دو شکار، کبھی کوئی افطاری کی دعوت کرے نا تو وہ اس میں یہ بھی گریوی میں بہت سے، میں مسالے والی بریانی والا جب سے بیان کیا ہے، جب بھی کوئی بریانی کھلاتا ہے مسالے والی، مزہ آ گیا۔ ہوٹل میں جاؤ تو مسالہ ڈال کے لاتا ہے، ورنہ پہلے نا وہ سفید سفید چاول لے کر آتے تھے، مفتی صاحب ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو ان کے خیال میں جو نیک ہوتا ہے نا وہ پرہیزی کھانے کھاتا ہے، یہ لوگوں کا ایک تصور ہے کہ مفتی صاحب ہیں یہ تو ابلے ہوئے چاول کھائیں گے، بھائی اس کا ایک فضول بات ہوئی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، پکوڑوں کی پوری پلیٹ، بہترین کھجوروں کی پلیٹ اور شربت، اور اللہ بھلا کرے اور کیا ہونا چاہیے بھائی افطاری میں، سموسے، اور نہیں جام شیرینی، اور جو ہے تھوڑا بہت کوئی سالن روٹی بھی رکھا ہوا ہے۔ ارے میں تو خوشی سے پاگل نہیں ہو جاؤں گا، میں حیران، یار یہ کسی بندے نے میرے لیے دسترخوان لگایا اور اس کو یہ بھی پتا ہے
کہ بالکل اسی حساب سے دسترخوان بچھاؤ جس حساب سے مفتی صاحب کی افطاری ہوتی ہے, ایک ایک چیز اسی حساب سے رکھی ہوئی ہے. اس کو پتہ کیسے چل گیا یار؟ لگتا ہے اس نے یوٹیوب پہ میرا بیان سنا ہے. اب میں اس غور و فکر میں, یار جس بندے نے رکھا ہے میں اس کو تلاش کر کے شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے بندہ نہیں مل رہا کہ بھائی وہ بندہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ میرے گھر تک گیا ہے, اس نے میرے گھر والوں سے پوچھا ہے کہ یہ کھاتے کیا ہیں, ان کی میں نے دعوت کرنی ہے, اور مجھے پتہ ہے ان کا وہاں پر یہ جس اسپیڈ سے سہراب گوٹ سے نکلے ہیں تو ہائی وے پہ افطاری ان کی اس مقام پہ ہوگی, تو اسی مقام پہ انہوں نے میرے لیے دسترخوان بچھایا ہوا ہے. اس کو ایگزیکٹ وہ ٹائم بھی پتہ ہے. میں کہوں گا یار اس بندے کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے. اس کی میں سوچ کو, اس کی ذہانت کو اور خدمت کے جذبے کو داد دیتا ہوں. اب مجھ میں اگر غیرت ہوگی نا تو میں اس بندے کا نمبر تلاش کروں گا. بہت اہم مثال ہے, اس کو سمجھو, اس کو ہلکا مت سمجھو, اس کو پکوڑوں پہ نہ لے کے جاؤ خالی. مجھ میں غیرت ہوگی تو میں اس بندے کو تلاش کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یار اس کا نمبر دو, اس کا کم از کم شکریہ تو ادا کرے نا انسان. صبح سے بھوکے پیاسے, افطاری کا ٹائم, ایگزیکٹ وہی چیزیں اور ایسی لوکیشن پہ کہ اس کو پتا تھا کہ غروب آفتاب جب ہوگا تو مفتی صاحب کی گاڑی یہاں کھڑی ہوگی. اتنے میں کیا ہوا, مجھے بندہ نہیں مل رہا کہ میں شکریہ ادا کروں. اتنے میں ایک سائنسدان آ گیا میرے پاس, جو بڑے افلاطون اور بڑی بڑی تھنکنگ جن کی ہوتی ہے نا, بہت اونچی سوچ. وہ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, فرض کر لو کوئی سائنٹسٹ تھے اور یونیورسٹی میں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں. ان کا فون آیا, میں نے کہا حضرت ایسے دسترخوان, اور میں تو حیران ہو گیا بھائی, واہ واہ واہ, مجھے بندہ نہیں مل رہا. انہوں نے کہا بھائی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی بندے نے بچھایا ہو, یہ ضروری بولو نا نہیں. ایکچولی ہم ہر چیز کو سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں. ہم ہر چیز کو کس روح سے دیکھتے ہیں؟ سائنس کی روح سے. یہ ضروری نہیں ہے دسترخوان لگایا ہو, شربت وربت. ایکچولی اگر ہم ڈارون کی تھیوری پہ غور کرتے ہیں نا, ڈارون کی, تو تھیوری یہ بتاتی ہے کہ اربوں کھربوں سال میں ایسا ممکن ہے کہ کپاس بن کے ایک دسترخوان خود بخود وجود میں بولو آ جائے, اور کروڑوں اربوں سال میں اس بات کا امکان ہے کہ ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ دسترخوان بولو بچھ جائے, اور کھربوں سال میں اس بات کا امکان ہے کہ شیشے جڑ جڑا کے ایک جگ اور اس میں نیمبو نچڑ جائے اور بیسن پیدا ہو جائے وغیرہ 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 وغیرہ. آگے جب پھینکنی ہے تو کیا آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتائے یار. تو اس لیے آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دسترخوان کس نے بچھایا. یہ ایک سائنسدان گزرا ہے, اس کی تھیوری ہے جس میں آٹومیٹیکلی بھی خود بخود بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. میں مان لوں گا, بولو نا یار. میں کہوں گا یار اگر دسترخوان نے بچھنا تھا, پوری دنیا پڑی ہے, کہیں بھی بچھ جاتا. سب سے پہلی بات, ادھر ہی آ کے کیوں بچھائے؟ اس کو کس نے بتایا کہ میرا روزہ اس ٹائم پہ یہاں افطار ہوگا؟ نمبر 2, اس میں وہ تمام چیزیں کیوں آئی ہیں جن کی مجھے اس وقت ضرورت ہے, جو بالکل میرے حساب سے. لا الہ الا اللہ, خدا کی قسم اس سے زیادہ عجیب کام ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے. پورے بچے کا اسٹرکچر تیار ہو رہا ہے, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, ہر چیز, اور ادھر بچہ دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو گیا. جیسے ادھر افطاری کا ٹائم ہوا نا, اور دسترخوان پہ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ پکوڑے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی اگر ہو رہا ہوتا تو یہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں آ رہا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی؟ میں کہوں گا نا یونیورسٹی کے پروفیسر سے کہ اگر یہ دسترخوان خود سے بچھا ہے تو 2 گھنٹے پہلے بچ جاتا نا. ادھر میری گاڑی ادھر آ کے ٹھک کر کے رکی اور ادھر وہیں پہ ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ کیوں ہے یہ؟ اس کا مطلب جس نے یہ دسترخوان بچھایا ہے اس کو میری ضرورتوں کا علم ہے. دسترخوان پہ پکوڑوں کا سج جانا اتنا عجیب نہیں ہے.
جتنا بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی ضرورت کے لیے ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ کا اتر جانا اس سے زیادہ عجیب ہے. کیونکہ مجھے پکوڑوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ کی ضرورت ہے. جس حساب سے بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی حساب سے اسی کوانٹٹی اور کوالٹی کے حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسے موقع پہ بچے کو چاہیے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو وہ غور کرے کون تھا جس نے پیدا ہوتے ہی میری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. وہ تلاش کرے اس رب کو جو یہ کام کر رہا ہے. اگر وہ رب کو تلاش نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہوا ہے, تو اللہ کی قسم اس سے بڑا ناشکرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اور ادھر تو ایک اتفاقی واقعہ کہ میں غروب آفتاب کے وقت ہائی وے پہ ایک جگہ پہنچا ہوں اور میرے لیے دسترخوان سج گیا. اس ایک واقعے کو آپ اتفاقی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. ادھر کروڑوں انسان پیدا ہوتے ہیں, ہر انسان کے پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اس کی افطاری کا انتظام موجود ہوتا ہے, اور اسی وقت ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور جو مجھے افطاری میں میری ریکوائرمنٹ تھی نا وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بچے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں. اس کا مطلب یا تو یہ دودھ بڑا سمجھدار ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے کب پیدا ہونا تھا, یا ماں بڑی ذہین ہے, بڑی کلاکار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اب روٹی سے دودھ بنانا ہے, یا بچے کی کھوپڑی بڑی تیز ہے, وہ آنے سے پہلے آرڈر دے کے دودھ کا انتظام کر رہا ہے. اگر یہ تینوں یہ کام نہیں کر رہے اس کا مطلب کوئی اور ذات ہے جسے انسان کی ضرورتوں کا علم ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اسے کتنی کوانٹٹی میں کس قسم کی غذا چاہیے, سے پکوڑے چاہیے, سموسے چاہیے, روٹی چاہیے یا دودھ چاہیے. اسے پتہ ہے دودھ چاہیے, لہذا پیدا کیا ہوتا ہے, دودھ پیدا ہوتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب, تم کیسے اس ذات کا انکار کر دیتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے جہنم کی آگ کا ایندھن مت بنو, یہ بتا دوں میں. قرآن سیدھی دھمکی لگاتا ہے آگ میں پھینکوں گا میں, آگ میں. ہماری یونیورسٹیوں میں سائنسدانوں کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں, اور ہمارا جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا جو طبقہ ہے وہ خدا کا منکر ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ان کے لیے, ان سائنسدانوں کے لیے بھی اور جو ان کے نظریوں کو فالو کر رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, آگ میں پھینک دوں گا میں ان کو. اور قرآن یہ بھی دھمکی دیتا ہے وذالک علی اللہ یسیر, اس آگ میں پھینکنے کو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے لیے مشکل ہے, یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تم پہ ترس نہیں کھائے گا. ہمیں مشکل لگتا ہے کہ ہم کسی کو آگ میں ڈال لیں, ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرا ان لوگوں پر جنہوں نے میرے وجود کا انکار کیا یا میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا, مجھے ان پہ ترس نہیں آئے گا, یہ میرے لیے آسان ہے بہت, میں پھینک دوں گا آگ میں تمہیں. تو بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. قرآن کیسے دلائل دیتا ہے کہ یہ جب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, انار کی ٹہنی زمین میں لگتی ہے, کیسے قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں بھائی, کیسے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, ایک حد تک بڑا ہو کے اس میں پھول پیدا ہو جاتے ہیں آٹومیٹک, سارا سسٹم ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں, وہ مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں, پھر ان میں نر مادہ میں ملاپ ہوتا ہے, پھر پھل پیدا ہوتا ہے, پہلے کچا ہوتا ہے, پھر ہوتے 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 اب یہ وقت آتا ہے, قرآن کہتا ہے انظروا الی ثمرہ, اب اس کے پھل کو دیکھو, رزلٹ کیا نکل رہا ہے, کیا بویا تھا زمین میں اور رزلٹ کیسا بہترین رزلٹ. یہ تو خوبصورت پیکنگ میں بنا کے تمہارے لیے انار پیش کیا جا رہا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوتا. پیکنگ میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں وہ کمپنی نے پیک کی ہوتی ہیں, خود بخود پیکنگ نہیں ہوتی. ارے آپ کہیں جا رہے ہو اور کوئی چیز اوپر سے گر گئی آپ کے اوپر, کوئی آم گرا ٹھڑک کر کے آپ کے سر کے اوپر, یہ آٹومیٹک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب کوئی آپ کو آم کی پیٹی کا گفٹ دیتا ہے تو خوبصورت پیکنگ میں. اللہ ان پھلوں کو جو پیدا کرتا ہے, ان پھلوں کو ایک خوبصورت پیکنگ دی ہے اس نے. انار کی کیسی بہترین پیکنگ ہے, اس کے اندر قرآن کہتا ہے حبم متراکبا, جتنے بھی دانے والی چیزیں ہیں نا,
اللہ کہتا ہے ان کے دانے بے ڈھنگے نہیں ہوتے. متراکبہ, راکب کہتے ہیں سوار, متراکب ترتیب کے ساتھ ایک دوسرے پہ یہ دانے سوار ہوتے ہیں. بھٹے کو دیکھ لو نا, مکئی ہے بھائی, ایسا نہیں ہوتا کہ پودا ہوگا ایک دانہ ادھر ایک دانہ ادھر ایک دانہ ادھر ایک دانہ ادھر, ویسے ہی خود ہی جمع کرتے رہو بیٹھ کے. ترتیب سے اس کے اندر دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیب کے درختوں کو دیکھ لیں, کیسے خوبصورت گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں سیب کے, کیسے خوبصورت. انگور کو دیکھیں, کھجور کو دیکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. جو چاہتا ہے نا خدا پہ ایمان لائے اور دلائل سے چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ دلائل کافی ہے. جو نہیں چاہتا وہ ڈاروین کے ساتھ جہنم کی آگ میں جلے گا. جس کو خدا نے پیدا کیا وہ خود اپنے بنانے والے کا منکر ہے. اکفرت بالذی خلقک, اللہ کہتے ہیں جس نے تجھے بنایا تو اس کا انکار کر رہا ہے.